اب ان کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے اور اچانک سے ایک دن سدرا کی کال آنا بند ہو جاتی ہے. کہتی ہے کہ جاؤ میں 6 بجے کی بس پہ بیٹھ کے اسلام آباد آ جاؤں گی, پولیس کو کال کرو, کچھ بھی کرو, تالا توڑو, میری بہن کے گھر کے اندر جاؤ, کچھ غلط ہے. وہاں سے یہ چیختی ہوئی کہ سدرا کو تو مار دیا گیا ہے. اس کی جو جسم کی حالت ہے وہ پھولی ہوئی, اس کی آنکھیں باہر, زبان باہر, اس کے ساتھ جو بھی یہ کر کے گیا یہ تو یہی جانتا ہے. واشنگ مشین چل رہی تھی اور ٹی وی بہت اونچی آواز میں چل رہا تھا, جس میں دونوں کی جو آوازیں ہیں وہ گھر سے کمرے سے باہر نہ نکلے. یعنی کہ اس نے پوری پلاننگ کر کے اس کو مارا, مارنے کے بعد اس کے اوپر کمبل دیا جیسے وہ اس کو سلایا, اور اس کے بعد وہ خود کشمیر نکل گیا. یعنی ہم نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں سے نا چوری بیوی سے چھپ کے گھومنے چلے جاتے ہیں. ہاں, مگر یہ ایک واقعہ سامنے آیا ہے کہ جس میں وہ اپنی بیوی کو جان سے مار کے اور پھر کشمیر نکل گیا. اچھا, یہ اپنی بیوی سے اس خواہش کی وجہ سے نہیں کشمیر گھومنے گیا کہ بیوی اجازت نہیں دے رہی تھی, یا دوستوں کے ساتھ یا کہہ رہی ہوگی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ. یہ بڑا کوئی بے حس انسان تھا, اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک کر کے گیا. سدرا اس کی بیوی کا نام تھا, لاہور کی رہائشی ہے. اس کی آج سے تقریباً 13 سال پہلے شادی ہوتی ہے, اور وہ شادی کسی وجہ سے نہیں چل پاتی. نہ اس لڑکی کی ماں ہے نہ باپ ہے, وہ اپنی بہنوں کے گھر میں رہتی ہے, جو شادی شدہ بہن ہے اس کے گھر میں رہتی ہے. اب تقریباً سدرا کی عمر تھی 30 سال. ٹھیک ہے. 30 سال کی عمر میں وہ دوبارہ 13 سال بعد فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے, اور میں کوئی ایسا مجھے ساتھی مل جائے جو میرے ساتھ خوش رہے یا مجھے ایکسیپٹ کرے کہ میری پہلے طلاق ہوئی. وہ کہتے ہیں ایک بار انسان کی زندگی میں کوئی ایسا کوئی ڈس کے چلا جائے نا تو دوبارہ بھروسہ کرنا مشکل ہے. اپنی بہنوں سے خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. 30 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے, اگر اس نے فیصلہ کر لیا کب تک اس نے اکیلے زندگی گزارنی تھی. بہنیں بھی خوش ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے جو اس کی یہ زندگی میں آتا ہے, اس کا تعلق اسلام آباد سے, اور یہ لاہور میں ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اب جب ملاقات ہوتی ہے, دوستی ہو جاتی ہے. عطا اس آدمی کا نام ہے. دوستی ہوتی ہے اور دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. بڑے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں سدرا کو کہ میں تو تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا. بڑی پیاری لڑکی ہے, بہت پیاری لڑکی ہے. کہتا ہے میں تو تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا, میرے تو خود آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. اب سدرا اپنی بہنوں سے اس کی ملاقات کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی آپ مل لو, اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, مطمئن ہوتے ہو تو میں شادی میری کروا دو شادی. اب بہنیں ملتی ہیں, بہنیں 1-2 بار ملتی ہیں تو وہ آنا جانا شروع ہوتا ہے. تو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں تو صحیح لگ رہا ہے, تمہیں پسند ہے, تم شادی کر لو. شادی کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہوتی ہے, اور اپنے ساتھ کوئی اپنے دوست اور اس کی فیملی لے کر آتا ہے. کہتا ہے میرا کوئی نہیں آگے پیچھے. دوست اور اس کی فیملی لے کر آتے ہیں, اور بہن کے گھر میں نکاح ہوتا ہے. رخصت کر کے سدرا کو اسلام آباد لے جاتا ہے. اب سدرا کیونکہ لاہور کی رہائشی ہے, اسلام آباد میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کسی کو وہ جانتی نہیں ہے, اکیلا اس کو ایک فلیٹ میں رکھتا ہے. اب جب شادی ہو گئی تقریباً کچھ عرصہ گزرتا گیا تو پتہ لگا کہ یہ ایک فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. 2 مہینے اپنی بیوی کو ایک انجان شہر میں ایک اکیلے گھر میں چھوڑ کر فرار رہتا ہے. ساتھ والوں نے پیسے ساتھ والوں نے پیسے دیے, 60,000 روپیہ بل جمع کروا دینا. آپ مرد ہو بھائی, ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں, بل جمع کروا دینا. بل جمع کروانے کے لیے 60,000 روپیہ لیا, بل دوبارہ سے لگ کر آ گیا, بل نہیں جمع ہوا اور عطا فرار ہے. 2 مہینے بعد آیا. بیوی کا نہیں پوچھا اس نے, بیوی کدھر ہے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. 2 مہینے ایک خاتون کیسے رہ سکتی ہے جس کا شوہر اس کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہا, اس کو ایک انجان شہر میں چھوڑ دیا. لیکن وہ جو بھی باتیں کرتی تھی نا, وہ اپنی اسلام آباد دوست کے ساتھ کرتی تھی جس کے ریفرنس سے یہ ملا تھا اس کو. وہ اپنے سارے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی. بہنوں کے ساتھ وہ ڈیلی بیسس پر بات کرتی تھی. صبح پہلی کال کرتی تھی, دوپہر کو کرتی تھی, شام کو کرتی تھی. ہر چیز بہنوں سے بات شیئر کرتی تھی, لیکن عطا سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کہ میں خوش ہوں نہیں خوش اپنی بہنوں سے نہیں کرتی تھی. اسے کہتی ہوگی نا میں نے فیصلہ خود کیا, میں خوش ہوں. وہ کہتی تھی جی میں خوش ہوں کہ میری بہنیں جو ہیں وہ میرے سے بہت محبت کرتی ہیں, یا میں دوبارہ سے کسی بھی بہن کے دروازے پہ کیوں بیٹھوں جا کر. اب ان دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے, مار پیٹ بھی ہوتی تھی, بہت زیادہ بدترین تشدد کرتا تھا, لیکن بتاتی نہیں تھی. اب بہنیں اکثر جاتی تھی اسلام آباد رہنے کے لیے. کبھی بہن نے دیکھ لینا گھر میں کوئی چاقو, تو اس نے کہنا کہ یہ میں ساتھ لے جاؤں گی, اس سے یہ تجھے مار دے گا. ایک وہ آپ کو وائبز آتی ہے نا کہ آپ کو ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں کہ بندہ صحیح نہیں ہے. اب بہنوں کے ساتھ بھی کتنا فراڈ کر چکا تھا, کتنے بہنوں سے پیسے لے چکا تھا. کبھی کسی نام پر میں فلانے کیس میں پھنس گیا ہوں, کبھی کسی نام پر. بہنیں 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ اس آدمی کو دے چکی تھی اپنی بہن کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے کھا لے لے لے, ہماری بہن خوش رہے سکھی رہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب ان کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے, اور اچانک سے ایک دن سدرا کی کال آنا بند ہو جاتی ہے. بہن صبح اٹھتی ہے 7:30-8 بجے, بہن کی کال پر اٹھتی ہے. کال نہیں آتی, فون کرتی ہے, نمبر پہ کال جا رہی ہے, رنگنگ ہو رہی ہے, کال نہیں کوئی ریسیو کر رہا. اب ایک دن وہ پورا دن شام تک کا گزر گیا.
اس کی دوست کو کال کرتی ہے, کہتی ہے آج صبح سے میری بہن سے رابطہ نہیں ہوا, میری بہن کا پتہ کرو. دوست جاتی ہے اس کے فلیٹ پر, دیکھتی ہے باہر سے تالا ہے. وہ اس کو فون کرتی ہے, اس نے کہا آپی مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں کہیں سیر گئے, ثوابی چلے گئے ہیں, تو وہ یہاں پر نہیں ہے, تالا لگا. کہتی ہے وہ اس کے نمبر پہ کال جا رہی ہے, ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ سدرا میری کال ریسیو نہ کرے, کچھ گڑبڑ ہے. اگلے دن دوبارہ بھیجتی ہے, کہتی ہے اس کے گھر جاؤ. وہ دوبارہ جاتی ہیں, تالا لگا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے آپی یہ تالا لگا ہے, کوئی چکر نہیں ہے. تیسرا دن جب گزرتا ہے نا, تو بہن جو ہے اس کی حد کراس ہو گئی کہ میری بہن ایسا ممکن ہی نہیں کہ کچھ غلط ہے. کہتی ہے کہ جاؤ, میں 6 بجے کی بس پہ بیٹھ کے اسلام آباد آ جاؤں گی, پولیس کو کال کرو, کچھ بھی کرو, تالا توڑو, میری بہن کے گھر کے اندر جاؤ, کچھ غلط ہے. کہتی ٹھیک ہے. 2 دوستیں ہوتی ہیں, ساتھ ایک مکینک کو پکڑتی ہے جو تالا توڑنے والا ہوتا ہے. موبائل پہ ویڈیو آن کر لیتی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہ ہے. ویڈیو آن کرتی ہیں, تالا توڑا جاتا ہے. تالا توڑنے کے بعد اسی طرح ویڈیو پوری بنی ہوئی ہے, اندر جاتے ہیں, اندر کمرے میں سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. 3 سے 4 دن تو گزر گئے نا. اب کمرے میں دیکھ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں اسمیل آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. مکینک ساتھ ہے, ویڈیو چل رہی ہے موبائل پر, ویڈیو وہ مسلسل بنا رہی ہیں. کہتی ہیں کہ بیڈ کے اوپر کمبل اس طریقے سے کیوں پڑا ہوا ہے, جیسے کوئی سو رہا ہے, کمبل لے کے جیسے کوئی سو رہا ہے. وہ مکینک آگے ہوتا ہے, وہ کمبل اٹھاتا ہے, وہ ناقابل یقین اور دیکھنے کے قابل چیزیں نہیں ہیں. وہاں سے یہ چیختی ہوئی کہ سدرا کو تو مار دیا گیا ہے. اس کی جو جسم کی حالت ہے وہ پھولی ہوئی, اس کی آنکھیں باہر, زبان باہر, اس کے ساتھ جو بھی یہ کر کے گیا یہ تو یہی جانتا ہے. اس کے بعد بہنوں کا رابطہ, بہنوں سے کیا جاتا ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے. بہنوں کے آنے سے پہلے اس کا جو بے جان جسم ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے. اب جب بہنیں ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, اس کی حالت دیکھنے والی نہیں ہے. بھائی ساتھ گیا ہوتا ہے, بھائی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں آگے. وہ کہتے ہیں ہمیں ڈی این اے کروانا پڑے گا, شناخت ہی نہیں ہونی کہ یہ آپ کی بہن ہے بھی کہ نہیں. اب بھائی اندر جاتا ہے, اس کے جو کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں اور اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس سے وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے. بھائی جو ہے پہچان لیتا ہے. بہنوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا اس کو. اب ہم لوگ وہاں پہ گئے یہ کیس کور کرنے کے لیے. اس کی بہن مجھے کہتی ہے آپ کو میں تصویر دکھاتی ہوں. اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے, ہم لوگ تو دیکھ ہی لیں گے. میں نے کہا کہ رہنے دیں, آپ نا مت دکھائیں. میرے ساتھ ہی میری فرینڈ, اس نے کہا آپ دکھائیں تصویر, ہم دیکھ لیں گے کوئی. آپ یقین کریں وہ تصویر دیکھ کرنا چیخیں نکل جائیں. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا, ہمارے تو سامنے بھی کچھ ہو جائے. اس لڑکی کی وہ تصویر دیکھ کر میں اتنی وہاں پر مطلب میرا دل خراب ہوا کہ آپ کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کو مار کے جو اس کی کنڈیشن تھی, وہ 3 دن وہاں پر پڑی رہی, پتہ نہیں کتنے دن اور پڑی رہتی. گھر کی ساری کھڑکیاں بند, سارے دروازے بند, وہ اسمیل کب تک نکلتی, کب تک لوگوں کو پتہ لگتا. بہنیں واپس آ گئی, اس کی یہاں پہ تدفین کی گئی. شوہر کو کال کی گئی تو شوہر کہتا ہے بیوی مر گئی, میں تو کشمیر آیا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں ابھی 3 سے 4 گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں. لیکن اب تک 1 ماہ گزر گیا, وہ واپس نہیں آیا. پولیس اب تک اس تک, ہاں اب تک پولیس اس تک نہیں پہنچ سکی ہے, اب تک کچھ نہیں ہوا. بہنیں یہاں سے جاتی ہیں اسلام آباد انصاف کے لیے کہ ہماری جو FIR ہے اس میں خودکشی کا رنگ نہ دیا جائے, اس کے جو شوہر ہے اس کو اریسٹ کیا جائے, پتہ کیا جائے اس نے کیوں مارا, کس کے پیچھے لگ کے مارا. جاتی ہیں وہاں سے خوار ہو کے واپس آ جاتی ہیں. نہ پولیس نے کشمیر جانا, نہ پولیس نے اس کو اریسٹ کرنا, نہ ان کو انصاف ملنا. ایٹ دا اینڈ وہ غریب لوگ ہیں, بہت غریب ماڑے لوگ ہیں, وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے, کون اتنا کرایہ لگا کے جائے گا. اس کے بعد کسی اور سدرا کی باری آ جائے گی. یہ سلسلہ کب سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا. یعنی ابھی تک گرفتار نہیں ہوا وہ ابھی تک. اس پہ ابھی تک ثبوت, ویسے یہی الزام لگا رہے ہیں صرف کہ شوہر کو انوالو ہے. شوہر انوالو ہے کیونکہ اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کا گلا دبا کر اس کو مارا گیا ہے. اس کی جو جسم کی رنگت ہے وہ نیلے رنگ کی ہو چکی تھی, اور اس کے جسم پر نشان ہے, تشدد کے نشان ہیں. اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس رات اس کا شوہر گیا ہے, گھر میں واشنگ مشین جو ہے اس کی آواز بہت زیادہ تھی. ان کی واشنگ مشین چل رہی تھی اور TV بہت اونچی آواز میں چل رہا تھا, جس میں دونوں کی جو آوازیں ہیں وہ گھر سے, کمرے سے باہر نہ نکلے. یعنی کہ اس نے پوری پلاننگ کر کے اس کو مارا. مارنے کے بعد اس کے اوپر کمبل دیا جیسے وہ اس کو سلایا, اور اس کے بعد وہ خود کشمیر نکل گیا. اور 3 دن تک ظاہر ہے دوستیں آتی رہی, وہ سمجھتی رہی کہ دونوں میاں بیوی غائب ہیں, گھر پر نہیں ہے. تیسرے دن جب تالا تو نہ ٹوٹتا, تالا چاہے ہفتہ گزر جاتا, چاہے 10 دن گزر جاتے, یہ تو تالا ٹوٹا تو تیسرے دن تک وہ جو اس کا حال تھا, کراچی والا کیس بالکل, وہ کتنا عرصے بعد سامنے آیا, کیونکہ وہ بہت زیادہ اوپر فلور پہ تھا. اگر اسمیل ہوتی بھی ہے تو اوپر کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کی یہ 3rd فلور پر تھی, تو اسمیل تو آنی تھی ایٹ دا اینڈ. لیکن اس طریقے سے, جس طریقے سے مار کر, اور آپ حوصلہ دیکھیں کہ کشمیر چلا گیا اور موسم انجوائے کر رہا ہوگا, یقیناً سردی کو انجوائے کر رہا ہوگا, بیوی کو مار کر چلا گیا. 3 سال کی شادی چلی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو اینی. تھینک یو.